اب لوگ پوری دنیا میں انتظار کر رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو ملک ہیں جن کی طرف دیکھا جا رہا ہے، ایک تو روس ہے اور دوسرا چین ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس میں پاکستان بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمیں ایسا ممکن نظر نہیں آتا، پاسبل نہیں ہے۔ پاکستان نے صرف اور کوشش یہ کی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو کم کیا جائے، لیکن پاکستان کی پوزیشن اس وقت بڑی مشکل ہے اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کو ناراض کیے بغیر وہ ایران کے خلاف براہ راست محاذرائی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایران اور سعودی عرب اور دیگر گلف سٹیٹس کے درمیان معاملات کو طے کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ بیلنس کیسے قائم کیا جائے۔ بیلنس قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں کامیابی کے لیے کردوں کو استعمال کرتا ہے، اور جو عراق کے جو کرد ہیں ان کا ایک گروپ امریکہ کی مدد کے لیے تیار بھی ہو چکا ہے، لیکن ان کردوں کو سیریا یعنی کہ شام کے کرد روک رہے ہیں کہ آپ امریکہ کی جنگ کا حصہ نہ بنیں۔ تو کرد جو ہیں وہ تین بڑے ملکوں میں تقسیم ہیں، شام، عراق اور ترکی۔ تو اگر عراق کے کرد جو ہیں وہ ایران کے اندر داخل ہو کر کسی علاقے پر حملہ کر کے اور وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اس قبضہ شدہ علاقے میں امریکہ اپنی فوج کو اتارے گا اور وہاں پر اپنے بیس قائم کرے گا، اپنی مراکز قائم کرے گا، اور پھر کوشش کرے گا کہ جو عراقی کرد ہیں اور امریکی فوج ہے وہ آگے ایڈوانس کرے، اور پھر ایئر پاور کے ذریعے وہ کوشش کریں گے کہ وہ مکمل طور پر جو ایران کی حکومت ہے، اس کی جو ایرانین رجیم ہے، اس کے انفراسٹرکچر کو مکمل طور پہ تباہ کر کے وہ ایران کا جو صدارتی محل ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے وینزویلا کے صدارتی محل پہ قبضہ کیا۔ تو یہ اس کے لیے امریکہ کو ایران کے اندر گراؤنڈ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ عوامی حمایت تو اس کو حاصل نہیں ہو سکی، لیکن عراقی کرد جو ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر عراقی کرد جو ہیں وہ ایران کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی چھوٹی موٹی کامیابی مل بھی جاتی ہے، تو اس کے اثرات صرف ایران پہ نہیں پڑیں گے، اس کے اثرات ترکی پر بھی پڑیں گے، اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے۔ وہ کیسے؟ ترکی کے جو کرد ہیں ان میں سے ایک گروپ جو ہے اس نے ترکی کی حکومت کے ساتھ کوئی مفاہمت کا ایک معاہدہ بھی کیا ہے، لیکن کچھ گروپ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ اگر عراقی کرد جو ہیں ان کو امریکی CIA امداد فراہم کرتی ہے اور ان کو استعمال کرتی ہے ایران کی حکومت کے خلاف، تو اس کے بعد وہ جو ترکی کے کرد ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ امریکہ سے حمایت حاصل کریں اور وہ بھی اپنی خدمات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اب ترکی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری مدد کریں اور آپ بھی ایران میں رجیم چینج کے لیے کوئی کارروائی کریں، کوئی حصہ ڈالیں، اور اسی قسم کے پیغامات جو ہیں وہ پاکستان کو بھی دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان پر بھی یہ دباؤ ہے کہ آپ ایران کے خلاف رجیم چینج میں ہماری مدد کریں۔ اب پاکستان اور ترکی کی کوشش ہے کہ وہ اسرائیل کی تو مذمت کر رہے ہیں، پاکستان نے بہت کھل کر اسرائیل کی مذمت کی ہے اور ترکی نے بھی کھل کر مذمت کی ہے، لیکن پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم امریکہ کی مذمت کیے بغیر، امریکہ کو ناراض کیے بغیر اس صورتحال میں سے کسی طریقے سے نکل جائیں۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ مشکلات اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کہ ایران نے سعودی عرب پر بھی حملہ کر دیا، اور سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی تعاون کا معاہدہ جو ہے وہ ساری دنیا اس کے بارے میں جانتی ہے۔ تو اسی لیے پاکستان نے کوشش کی کہ ایران اور سعودی عرب کو ایک دوسرے کے بارے میں حملے نہ کرنے پہ راضی کیا جائے، اور پاکستان نے سعودی عرب سے گزارش کی کہ آپ اپنی ایئر سپیس ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔
ایران سے گزارش کی کہ آپ سعودی عرب پر حملے نہ کریں، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک سعودی عرب پر حملے بند نہیں ہوئے۔ ابھی حال ہی میں کچھ ڈرون جو ہیں ان کے ذریعے سعودی عرب کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، آئل ریفائنریز ہیں، ان پر حملے کیے گئے ہیں۔ اب ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے، لیکن صورتحال ابھی کلیئر نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ایران کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ سعودی عرب پر مزید حملے نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ایران کی طرف سے سعودی عرب پر حملے بند نہ کیے گئے اور سعودی عرب نے اپنی ایئر سپیس بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، تو سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ اب ہم اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو اگر اس کے باوجود ایران کی طرف سے حملے بند نہ ہوئے تو پھر پاکستان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہ بڑی اس وقت ایک ٹرکی سچویشن ہے۔ تو پاکستان جو ہے ایک طرف تو اس پر ایک معاشی دباؤ آیا ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ پاکستان میں پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی کا طوفان آ گیا، اور دوسری طرف پاکستان کو بہت سی سفارتی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے، اور سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ قطر بھی پاکستان کا دوست ہے، یو اے ای کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی پاکستان کا دوست ہے، کویت بھی پاکستان کا دوست ہے، اور عمان بھی پاکستان کا دوست ہے۔ تو اگر ایران جو ہے وہ ان تمام ممالک پر حملے کرے گا اور ان ممالک کی ایئر سپیس ایران کے خلاف استعمال ہوتی رہے گی، تو پھر یہ جنگ جو ہے یہ جلدی ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ لمبی ہو جائے گی، اور ایسی صورت میں پاکستان اور ترکی سمیت اس خطے کے جو بہت سے ممالک ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک مشکل صورتحال قائم رہے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ جلد از جلد ختم ہو۔